اب حضرت ابو طالب کی وفاداریوں پہ ہم نے پیچھے بہت بات کی، آج چونکہ موضوع آگے لے کے چلنا ہے، ہجرت مدینہ کے اسباب کیا بنے۔ اب جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو وہ جو ایک ڈھال تھی رسول اللہ اور کفار کے درمیان وہ ٹوٹ گئی، وہ بولیے وہ ڈھال ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی ٹوٹی تو علامہ ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ہے اور تمام محققین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک نہ کوئی نیزہ پہنچا، نہ کوئی تیر پہنچا، نہ کوئی ہاتھ پہنچا، کوئی گزند بھی تکلیف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک نہیں پہنچی جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے۔ حضور کے اصحاب کو وہ برا بلا کہتے تھے، حضور کے اصحاب کو تکلیفیں دیتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک براہ راست کوئی بات ایسی نہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو براہ راست انہوں نے تکلیف دی ہو۔ باتیں کرتے تھے پیچھے، کیا باتیں کرتے تھے۔ اب جیسے وہ ڈھال ٹوٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار کے درمیان تھی، یعنی حضرت ابو طالب، جیسے وہ ڈھال ٹوٹی ان کی حیا شرم ختم ہو گئی اور وہ بزدل بھی دلیر ہو گئے۔ کفار جو بزدل تھے تب تک حضرت ابو طالب کا روب تھا، دبدبا تھا، ہیبت تھی، وہ جاتی رہی، وہ بولیے جاتی رہی۔ اب وہ بزدل اور چوہے بھی دلیر ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، پہلی مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، اللہ اکبر، ایک کمینہ آگے بڑھا اور اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں خاک ڈال دی۔ خاک پکڑی ہوئی تھی، جیسے حضور قریب سے گزرے اس نے سر اقدس میں ڈال دی خاک۔ اب جیسی ڈالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش، کیا خاموش، آپ گھر تشریف لے آئے۔ جیسے گھر تشریف لائے صاحبزادیوں نے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں نے وہ منظر دیکھا کہ حضور جیسی نفیس مزاج شخصیت، میرے آقا جیسی نفیس مزاج شخصیت، جب ان کے سر اقدس میں دیکھا کہ اس طرح خاک ڈالی گئی ہے تو حضور کی شہزادیاں رو پڑی کہ بابا جان آپ کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ کتنا ٹارچر کرنے والا عمل ہے، ذرا آپ غور کریں، کتنا مینٹلی ذہنی ٹارچر کرنے والا عمل ہے کہ آپ جا رہے ہو، کوئی آپ کے سر میں خاک ڈال دے، مٹی اٹھائے اور ڈال دے۔ کیسا ذہنی تکلیف دینے والا عمل ہے، ذہنی اذیت والا عمل ہے۔ حضور کی شہزادیوں نے حضور کو لیا، ساتھ ساتھ سر دھو رہی تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ روتی ہیں اور سر دھوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میری بیٹیوں نہ رو، اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ اور ان کے اور میرے درمیان مانے ہے، رکاوٹ ہے، اللہ ضرور فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ، یہ وہ دین جس کی ہم قدر نہیں کر رہے، سنیں میرے آقا نے کیسے پہنچایا۔ اب چند دن ہی گزرے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے اقدس پر کوڑا ڈالنے کا معمول شروع ہو گیا۔ اپنے گھروں کا کوڑا اٹھایا جاتا ہے حضور کے دروازے کے آگے۔ حضور کے ہمسائے کفار جیسی حضرت ابو طالب درمیان سے نکلے وہ دلیر ہو گئے، بے حیائی پہ اتر آئے۔ چند دن بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور نماز پڑھنے کے لیے حرم میں گئے تو آپ کے سر اقدس کے اوپر انہوں نے گندگی بھری اوجڑی آپ کے اوپر پھینک دی اور حضور سجدے میں رہے، آپ نہ اٹھے۔ خدا جانے آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، دل میں کیا درد ہو گیا، کیا تکلیف ہوگی۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ وہی محمد مصطفیٰ ہے نا، تھوڑا عرصہ پہلے سابق کو صادق اور الامین کہہ رہے تھے۔ عزتیں ذلتوں میں کیوں بدل گئی، محبتیں دشمنیوں میں کیوں بدل گئی؟ وجہ توحید تھی، وجہ اللہ کی ذات تھی۔ میرے نبی پوری دنیا سے ٹکر لے لی آپ نے اللہ کی توحید کی خاطر، اپنے رب کی توحید کی خاطر۔ اوجڑی گندگی بری حضور کے اوپر ڈال دی گئی، حضور سجدے میں رہے۔ ایک عورت تھوڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کو خبر کی، سیدہ کائنات سیدہ عالم، ان کے نالین ہمارے سروں کے تاج، بلکہ ان کے نالین کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا
सलाम अल्लाह अलैहा, जिनको अल्लाह ने बेटियां दी उन्हें पता होगा कि बाप का और बेटी का रिश्ता क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं कि मेरे नबी का सैयदा कायनात से रिश्ता क्या था कि हुजूर बैठे होते, सैयदा आती, हुजूर खड़े हो जाते, और सैयदा को 6 महीने बाद नहीं आती थी, ये एक दीवार थी, ये हुजूर का शान अक़दस है, ये सैयदा कायनात का आस्ताना है, आना जाना लगा रहता था, लेकिन जब भी आती हुजूर उनके लिए खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते और बोसा देते, हाथ चूमते सैयदा कायनात, और जिस जगह खुद बैठे होते उस जगह सैयदा कायनात को बिठाता। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ऐसी मोहब्बत कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, ए फातिमा, तेरे राजी होने से अल्लाह राजी हो जाता और तेरे नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता। इससे बड़ी आगे क्या बात होगी? सैयदा कायनात तशरीफ लाई, बचपना था भी, साथ रो रही हैं और साथ बाबा की पुश्त मुबारक से ओजड़ी को नीचे गिरा रही हैं। ये हजरत अबू तालिब के बाद के वाकयात हैं, जाने के बाद के वाकयात। उनकी जिंदगी में ऐसी किसी को जुर्रत ना हो सकी। हजरत अबू तालिब गए तो हुजूर नमाज पढ़ रहे हरम में, तो अबू जहल ने चाहा कि एक नोकीले पत्थर से हुजूर का सर कुचल दूं। ये कोशिश भी हजरत अबू तालिब के जाने के बाद की गई, जिसको अल्लाह ने नाकाम बना दिया। वो वाकया मैं सुना चुका हूं आपको। ये वाकया और माजरा भी हजरत अबू तालिब के जाने के बाद हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम का गला दबाने की कोशिश की गई। जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा रहे, ये कैसी ढाल अल्लाह ने रखी कि हुजूर की जात तक कोई हाथ पहुंचा नहीं था। अब चंद दिनों में जब ये वाकयात हुए तो हर वाक़े पर मेरे नबी रो के कहते, या अम्मी मा अस्रा मा वजदतु फक़दक, ऐ मेरे चचा, आपके जाने का एहसास कितनी जल्दी होने लग गया है। हर दफा हुजूर को जब तकलीफ पहुंचती तो हुजूर की जुबान अक़दस पे ये अल्फाज आ जाते, या अम्मी मा अस्रा मा वजदतु फक़दक, ऐ मेरे चचा, आपके जाने और आपकी जुदाई का एहसास कितनी जल्दी होने लग गया कि सबके तेवर बदल गए। जो कल तक मुअद्दिब थे आज बेहया बन गए। हालात बदल गए मक्का के मेरे नबी के लिए। अभी हजरत अबू तालिब को गए 35 रोज गुजरे थे। कितने? 35 दिनों के बाद एक बड़ा गम, बहुत बड़ा गम मेरे नबी के ऊपर पहाड़ बन के टूटा। अभी 35 दिन गुजरे थे, हजरत अबू तालिब को गए कि हुजूर की महबूब जोजा, वफादार जोजा, जानिसार, माल निसार, बल्कि सब कुछ निसार, सब कुछ निसार करने वाली जोजा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा व सलावतुल्लाहि अलैहा, आपका भी इंतकाल हो गया। अब जैसे इंतकाल हुआ, हुजूर के लिए ये बहुत बड़े 2 गम थे जो जमा हो गए। 35 दिनों के अंदर अंदर 2 गम जमा हुए हुजूर के लिए। जब ये 2 गम जमा हुए तो इतना गम मेरे नबी ने किया कि 1 साल तक गम जारी रहा। हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा का गम कितना? 1 पूरा साल गम हुजूर मनाते रहे और फरमाया कि ये गम का साल है। कोई भी दुनिया से जाए तो मेरे नबी ने फरमाया गम और सोग सिर्फ 3 दिन है। कितने दिन? 3 दिन 3 रातें। लेकिन ये हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की जुदाई इतना बड़ा पहाड़ बन के टूटी हुजूर पर, साल भर उसके गम में मुब्तला रहे अल्लाह के नबी। गम की कैफियत कुछ कम हुई और अहले मक्का के मजालिम, उनकी दुश्मनियां, उनकी अदावतें बहुत बढ़ गई। जब ये पहले भी थी लेकिन वो सिर्फ हुजूर के सहाबा तक थी, आका की जात तक कोई पहुंचता नहीं था। तो इतने जब हालात ऐसे पैदा हुए कि कुफारे मक्का खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पे उतर आए, कत्ल पे उतर आए, मारने पे उतर आए, जुल्म पे उतर आए, कत्ल तक पे उतर आए। हुजूर इस्लाम का गला दबाया गया, मेरे आका का गला भी दबाया गया इस दीन के लिए। और आज चूंकि हमें दीन मुफ्त में मिला है ना, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। हम अपनी मर्जियां करते हैं, बल्कि अपनी मर्जियां नहीं, हम तो यूरोप की पैरवी करते हैं, हम तो यूरोप की पैरवी करते हैं और हम तो हिंदुओं की पैरवी करते हैं। अपने नबी की सुन्नत में हमें शर्म आती है, हया आती है।
ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. تو میرے نبی پر کئی دکھ جمع ہو گئے. صحابہ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, زبانی کلامی بھی جسمانی بھی. مکی دور, حضور کی ذات تک ہاتھ پہنچنے لگ گئے. کبھی سر میں خاک ڈالی جا رہی, اور گھر کے سامنے تو روزانہ کوڑا ڈال دیا جاتا جس کو حضور خود ہٹاتے دروازے کے آگے سے. یہ معمول بن گیا ان کا. اور تیسرا یہ کہ قتل تک کی سازشیں اور حملے شروع کر دیے انہوں نے. چوتھا یہ کہ حضرت ابو طالب جو بہت بڑی ڈھال تھے میرے نبی کے لیے مکہ میں, وہ ٹوٹ گئی. پانچواں یہ کہ حضور پورے زمانے کے غم لے کے جب گھر میں آتے تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ سارے حضور کے غم اپنے اوپر لے لیتی اور حضور کے غم ہلکے کر دیتی. ان کے پاس وہ محبت دینے کو تھی میرے نبی کے پاس, نبی کے لیے وہ محبت تھی ان کے پاس, وہ وفاداری تھی ان کے پاس, وہ جادوئی الفاظ تھے ان کے پاس, وہ محبت بھرے الفاظ تھے, وہ انتہائی مثبت سوچ تھی ان کے اندر کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے جب بولتی حضور کے غم ہلکے ہو جاتے, حضور کا رنج جاتا رہتا, حضور کا دکھ جاتا رہتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹی؟ آواز سادہ کر, سادہ آواز کر. تو وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی داغ مفارقت دے گئی, جدائی کا غم اور داغ دے گئی میرے آقا کا. اب جب یہ حالات حضور علیہ السلام کے لیے پیدا ہوئے اور حضور کے صحاب کے لیے اور حضور پر ایمان لانے والوں کے لیے, تو آقا علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ میں مکہ کو چھوڑ دوں گا.